دنیا میں رغبت کرنا غم اور پریشانی کو بڑھاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جتنی زیادہ آپ دنیا سے محبت کریں گے اتنی زیادہ آپ گناہ کریں گے۔ اور دنیا سے بے رغبت ہونا ہر نیکی اور بھلائی کی بنیاد ہے۔ آپ جتنی زیادہ دنیا سے دور رہیں گے، بے رغبتی اختیار کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ نیکی اور بھلائی کی آپ بنیاد رکھیں گے۔ آپ نیکی کے راستے پہ چلیں گے، بھلائی کے راستے پہ چلیں گے۔ جتنی زیادہ دنیا سے محبت کریں گے اتنے زیادہ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم آج چپ کہاں رہتے ہیں۔ ہم کو تو بولنے کا شوق ہے، اور ہم کو بہت زیادہ بولنے کا شوق ہے، اور اتنا بولنے کا شوق ہے کہ ہم کسی کی بات ہی سننا پسند نہیں کرتے، صرف اپنی بات کہنی ہے۔ ہم سننے والے بنتے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں جتنی نالج ہے اتنی تو کسی کی نالج ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو ہمارے اندر یہ ہے۔ ایک اچھا سننے والا بھی بننا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خاموشی پہ قائم رہنا، ذرا غور تو کریں کہ یہ خاموشی ہمارے نصیب میں ہے۔ آج تو ہم تھوڑی سی تھوڑی بات پہ بھی ایک دم غصہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی تھوڑی بات میں چڑچڑانے لگتے ہیں، آج تھوڑی تھوڑی بات میں چلانے لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نصیحتیں طلب کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے رہے، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں اور فرمائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، خاموشی اختیار کر، کیونکہ خاموشی شیطان کو بھگاتی ہے اور دینی معاملات میں تیری مددگار ہوتی ہے، کیونکہ تو تنہائی میں خاموشی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا اور کچھ نصیحت کریں؟ فرمایا، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کر، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آج تو دونوں باتیں اس کی الٹی ہیں۔ ہم بہت زیادہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت بولتے ہیں، خاموشی تو ہمارے پاس ہی نہیں ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم کو سکون نہیں ہے، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلا اپنے دل کو زندہ کریں۔ اگر دل مردہ ہو گیا تو پھر کوئی معاملات درست نہیں ہے، کیونکہ دل مردہ ہونے پہ آپ بیمار ہو گئے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بظاہر تندرست نظر آئیں گے، لیکن دل مردہ ہونے پہ پھر آپ کو نیکی اچھی نہیں لگے گی، کوئی بات اچھی نہیں لگے گی۔ دل کا مردہ ہونا سارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو زندہ کریں۔ بظاہر زندگی جو چلنا پھرنا ہے اس کو زندگی نہیں کہتے۔ زندگی اس کو کہتے ہیں جب دل زندہ ہو۔ دل کا زندہ ہونا ہی بہت اہم ہے، اور دل کو زندہ کیسے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو دل زندہ ہوگا، اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو دل زندہ ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے اچھی سلوک کریں گے تو دل زندہ ہوگا، خاموشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو دل زندہ ہوگا، کم بولیں گے، کم ہنسیں گے تو دل زندہ ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو زندہ کریں، اپنی زندگی کو مردہ نہ کریں کہ اللہ نے یہ بڑی
مختصر زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے امتحانات سے گزارے گا، تو ہمیں اپنے دل کو زندہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت امام ترمذی اور حضرت ابو سعید سے مرفوع ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ یہ اعضاء جو ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ کان، کس سے درخواست کرتی ہے؟ زبان سے درخواست کرتی ہے، زبان سے گزارش کرتی ہے کہ ہمارے معاملے میں احتیاط برت، اگر تو ٹیڑھا پن اختیار کرے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے سارے اعضاء پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ مثلا کسی پر طعنہ کیا، گالی گلوچ کیا، بری بات کہی، اس وجہ سے اگر لڑائی جھگڑا ہوا تو چوٹ آئی تو سارے ہی اعضاء کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں، زبان تو بول کر چلی گئی، زبان تو بول کر کے اپنے چپ ہو گئی، لیکن جب آپ نے کسی کو گالی دیا، کسی کو بولا، کسی کو بری بات کہی، تو جب پٹائی شروع ہوئی تو کس کی پٹائی شروع ہوئی؟ انہیں ہاتھوں کی پٹائی شروع ہوئی، ہاتھ ٹوٹے، پیر ٹوٹے، سر پھوٹا۔ زبان تو دانتوں کے بیچ محفوظ ہے، زبان کو کس نے پیٹا؟ زبان کو تو کسی نے نہیں پیٹا نا، تو پتہ کسے چلا کہ زبان نے بول دیا، پٹ اور کوئی رہا ہے۔ تو زبان بہت ضروری ہے کہ زبان کو سنبھالے۔ زبان کہو کچھ زبان سے تو لفظوں کو تولو۔ آپ کو اگر بولنا ہے تو پہلے لفظ کو تولیں کہ آپ سامنے والوں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی آپ کی بات سے، آپ کی زبان سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ خود پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔